وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو دو باتوں سے منع کیا گیا کہ حق کو باطل سے نہیں ملانا اور حق کو چھپانا نہیں ہے۔ دو مرتبہ حق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اب اس حق سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نعت محمد فی التورات، یعنی اس حق سے مراد، اس جگہ حق سے مراد ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک نے تورات شریف میں نازل فرمائی۔ تورات شریف میں اللہ کے پیارے محبوب کا بڑا تفصیل سے ذکر آیا، لہٰذا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اے تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں، ہم نے تورات میں اپنے محبوب کی نعتیں لکھی ہیں، آپ کے اوصاف لکھے ہیں، فضائل و کمالات لکھے ہیں، آپ کے شہر کا ذکر ہے، آپ کی پیاری پیاری اداؤں کا ذکر ہے، پیاری پیاری مور نبوت کا بھی ذکر ہے، پیاری پیاری چال کا بھی ذکر ہے، انداز گفتگو کا بھی ذکر ہے، آپ کے شہر کا بھی ذکر ہے، ولادت کا بھی ذکر ہے، ہجرت کا بھی ذکر ہے، دنیا میں آنے کا بھی تورات میں ذکر ہے۔ اسی طرح دنیا میں ظاہری پردہ فرمانے کا ذکر بھی اس میں ہے، دنیا میں آنے کا ذکر بھی ہے اور دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا ذکر، غرض کہ اپنے محبوب کی نعتوں اور اوصاف کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اے اہل تورات، اب تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے محبوب کی نعتوں میں نہ تو اپنی طرف سے ملاوٹ کرو اور نہ ہمارے محبوب کی نعتوں کو چھپاؤ، بلکہ جتنا ہو سکے چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں، آپ کے اوصاف کا ذکر کرنا، نعتیں پڑھنا سننا، یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ میلاد منا کر، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کر، جھنڈے اٹھا کر، گھروں کو سجا کر، میلاد کے جلوس میں جھوم جھوم کر شرکت کرنا، ذکر مصطفیٰ کرنے کی سعادت پانا بہت بڑی سعادت ہے۔ نعت سنتا رہوں، نعت کہتا رہوں، آنکھ پر نم رہے، دل مچلتا رہے، نجم نام محمد زباں پر رہے، ذکر ہوتا رہے، سانس چلتا رہے۔ تو اہل کتاب کو حکم دیا گیا کہ ہمارے محبوب کی نعتوں کا چرچا کرو۔ ان میں سے جو غیر مسلم رہے انہوں نے تو یہ سعادت حاصل نہیں کی، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے آقا کے اوصاف کمالات جو پچھلی آسمانی کتابوں میں بیان ہوئے، اب ان کا پورا بیان تو نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس وہ زبان بھی نہیں ہے جو ذکر مصطفیٰ کا حق ادا کر سکے۔ بس اتنا ہے کہ پورے طور پر ذکر مصطفیٰ کو ہم جان سکے، اتنا بھی علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی لمبی زندگی بھی نہیں ہے کہ ہم آقا کے اوصاف سن سکیں یا بیان کر سکیں۔ صرف ایک وصف پاک کا مکمل بیان کرنے کے لیے ہزاروں سالہ زندگی بھی کم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے شمار اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک وصف کے لیے ہزاروں سال کی زندگی بھی کم ہے۔ اس لیے کسی نے کہا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ 1400 سال سے لے کر اب تک سلسلہ جاری ہے، آقا کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی بیان ہو رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام تک اوصاف انبیاء کرام بیان کرتے آ رہے ہیں، جو اس سے پہلے بھی ذکر ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی انبیاء کرام کی روحوں کو جب اللہ پاک نے جمع فرمایا تو اس ٹائم سے ذکر مصطفیٰ تو جاری ہے، نعت مصطفیٰ جاری ہے۔ تو زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو اللہ پاک یوں ہی ہمیں نعت کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایت میں ہے کہ ملک شام کے اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون مبارک سے آلودہ سفید جبہ تھا۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جس رات اس جبے سے خون ٹپکے، جان لو کہ وہ رات والد مصطفیٰ کی ولادت کی رات ہے۔ والد مصطفیٰ، لیکن اب والد مصطفیٰ کا ذکر بھی پہلی کتابوں میں، حضور کے پیارے والد صاحب کا ذکر بھی پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ جس رات حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، حضور کے والد صاحب کی ولادت ہوئی،
اس جبے کے ذریعے ملک شام کے اہل کتاب کو اس کی خبر ہو گئی، اور وہ آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے حرم پاک آئے، مگر اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ان کی شر سے، نہ مراد واپس لوٹے۔ اس کے بعد جب کوئی مسافر حرم پاک سے ملک شام جاتا، اہل کتاب اس سے ان کے بارے میں پوچھتے تھے، حضرت عبداللہ کے بارے میں۔ آنے والا بتاتا کہ ان کا نور پوری آب و تاب سے قریش میں جگمگا رہا۔ حضرت آمنہ کے والد حضرت وہاب ایک روز شکار کے لیے جنگل گئے، وہاں ایک عجیب منظر ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے وہاں آئے ہوئے ہیں، جنگل میں اکیلے ہیں، اور اہل کتاب کے 90 بندے ننگی تلواریں لیے آپ کو شہید کرنے کے لیے گھیرا ڈالے ہوئے۔ حضرت وہاب فرماتے ہیں کہ ایک کرشی نوجوان کو مشکل میں دیکھ کر میں اس کی مدد کے لیے بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک غیب سے گھوڑے سوار ظاہر ہوئے، انسانوں جیسے نہیں تھے، انہوں نے آتے ہی ان 90 افراد پہ حملہ کیا اور بھگا دیا مار کے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حفاظت ہم نے کہا، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خطہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا۔ الحمدللہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے حضور کے ذکر کے چرچے تھے الحمدللہ، پہلی آسمانی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں حضور کے تذکرے بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو بندہ بڑی جلدی پہچان لیتا ہے، اس کی چال سے، بولنے سے، پیچھے سے بھی دیکھے، بیک سائڈ سے بھی سمجھ رہا یہ میرا بیٹا ہے، کہتے اتنے ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ تو وہ اس طرح حضور کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں بڑی تفصیل سے حضور کا ذکر موجود تھا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یعنی اہل کتاب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، کتنا پہچانتے تھے، کیسے پہچانتے تھے، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے کہ بچہ اگر 1000 بچوں میں بھی کھڑا ہو نا تو اپنا بچہ پہچانا جاتا ہے، لاکھوں میں بھی اپنا بیٹا کھڑا ہو تو پہچانے تھا ہاں یہ میرا بیٹا ہے، لوگوں میں سے پہچان لے، بھولتا نہیں کبھی بندہ اپنے بچوں کو۔ تو اس طرح وہ پہچانتے ہیں، کبھی کسی وقت بھی شک نہیں کرتے کہ شاید یہ میرا بچہ نہ ہو، دور سے اس کی آواز سن لیں پہچان جاتے ہیں، اسے چلتا دیکھ لیں اس کی چال ڈھال سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی چال ہے۔ ایسے ہی اہل کتاب حضور کو بھی آپ کی مبارک صورت سے پہچانتے ہیں، چال سے پہچانتے ہیں، خوبیوں سے پہچانتے ہیں، گفتگو کے انداز سے پہچانتے ہیں، ہر ادا سے پہچانتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ اہل کتاب کے بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام، انہوں نے جب ایمان قبول کیا تو سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کہ اس آیت میں جو بتایا گیا کہ اہل کتاب محبوب رب کو پہچانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، انہوں نے کہا کہ اے عمر میں نے حضور کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے میں نے پہچان لیا، کہ میں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی، ان کتابوں میں حضور کا ذکر تھا، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے بھی زیادہ کامل تھا۔ فاروق اعظم نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہماری کتابوں تورات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو جوش محبت سے حضرت عبداللہ بن سلام کا ماتھا چوم لیا۔ ہے باقی جس کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک اس کی مدد کیجیے، یعنی جس کی رب بھی ثنا کرتا ہے مرتے دم تک اس کی مدد کیجیے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ تو یہاں ضمنی طور پر ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال اٹھ رہا ہو، جب پچھلی کتابوں میں آسمانی کتابوں میں حضور کا سارا تفصیل لکھی ہوئی تھی، پہچان لکھی ہوئی تھی، تو پھر یہ اہل کتاب ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ جیسے حضور دنیا میں تشریف لائے تو ان کو چاہیے تھا، پہچانتے جو تھے اپنی کتابوں میں ذکر موجود تھا، ایمان کیوں نہیں لائے؟ یہ وسوسہ ذہن میں آ سکتا ہے۔ جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، پتہ بھی تھا یہ آخری نبی ہیں، انہیں چاہیے تھا فوراً کلمہ پڑھ لیتے، ایمان قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ قرآن نے بتا دی، حسد کی وجہ سے۔ اس حسد کی وجہ سے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حسد کی وجہ سے ان کو حسد تھا کہ ہمارے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آخری نبی آئے، ان میں کیوں آ گئے۔ لیکن حسد کتنی بری بیماری ہے، بنی اسرائیل کو یہ نبوت ملنی چاہیے تھی، اس لیے وہ حضور پر ایمان نہیں لائے۔
حسد ایسی خطرناک چیز ہے، یہ حسد ایمان سے بھی روک دیتا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات کافروں کو پتہ ہوتا ہے کہ مسلمان سچے ہیں، اسلام حق ہے، سارا کچھ ثابت ہو جاتا ہے، ان کا ذہن بھی بن جاتا ہے، لیکن حسد ایسی خطرناک بیماری ہے، یہ بندے کو بعض اوقات ایمان سے بھی روک دیتی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ